بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصہ بعد اس نے شرعی پردہ شروع کیا۔ اس کے سسرال والے یہاں تک کہ بہت سے رشتہ دار بھی ابھی اس بات سے ناواقف تھے۔ ماں کو پریشان دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی، امی آپ کیوں پریشان ہیں؟ ماں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس کا ماتھا چوما اور پیار بھرے اداس لہجے میں بولی، کیا تم اپنی شادی والے دن بھی شرعی پردہ کرو گی؟ جی امی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ماں، مگر بیٹا۔ امی، میں اپنی کوئی تصویر نہیں بناؤں گی اور نہ ہی کوئی میری ویڈیو بنائے گا اور کوئی رسمیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ کیسی خواہش ہے بیٹا؟ تمہارے سسرال والے ماڈرن ہیں، اتنے امیر ہیں، کیسے وہ یہ مانیں گے؟ لڑکی نے کہا، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے انکار ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں جو مجھے سب کے سامنے سجا کر گھینٹوں بٹھائے، سب کے ساتھ تصاویر بنانے کو کہے۔ میرے لیے وہ اور ان کی عزت اہم ہے، تو انہیں بھی تو میرا اور میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم دونوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ مگر بیٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے؟ مگر امی، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح، مجھے کسی کی شادی پہ جانا بھی اسی لیے اچھا نہیں لگتا۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ بات پہلے اس کے والد، پھر اس کے سسرال اور اس کے ہونے والے شوہر تک پہنچتی ہے۔ سسرال والے صاف انکار کر دیتے ہیں، مگر لڑکا یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ مگر امتحان کی اصل گھڑی تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ دن آتا ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ حال بہت ہی خوبصورت سجا ہوا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، بہت سے مہمان شادی میں شریک ہوئے ہیں۔ مگر مہمانوں کو یہ بات بہت ناگزیر لگتی ہے کہ نہ تو کوئی مووی میکر ہے ویڈیو بنانے کے لیے اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر موجود ہے۔ دلہن تیار ہو کر جب آتی ہے تو اسے دیکھ کر ہال میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، اتنا بڑا گھونگھٹ، اور اوپر سے اتنی بڑی چادر پہنا دی آپ نے اسے۔ ارے آنٹی گھونگھٹ تو اٹھائیے اس کا، لڑکی نے نقاب کیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کئی باتیں ہال میں گونجنے لگتی ہیں۔ آئے ہائے، دلہن اور نقاب، یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ جانے کس کردار کی ہے لڑکی، کیا پتا لڑکی نے منہ کالا کرا دیا ہو اپنے ماں باپ کا اور اب چھپا رہی ہو۔ کہیں چہرہ تو داغدار نہیں؟ کسی نے کہا اپنا چہرہ تو دکھائیے، ہمیں آپ کی تصویر بنانی ہے، تو اس پہ بھی منع ہو گیا۔ لوگوں کا شک یقین میں بدلتا گیا۔ نہ جانے ایسی کتنی باتیں اسے، اس کی فیملی کو اور اس کے سسرالیوں کو سننی پڑی۔ نکاح کی رسم ہوئی، نکاح ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی رسم نہ ہوئی، نہ ہی دلہا اندر آیا۔ اس کی ماں اور اس کی ساس نے کئی بار آ کے کہا، بیٹا نقاب اتار دو، اب تو نکاح بھی ہو گیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا، کوئی بات نہیں امی، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، جب میرے شوہر نے اجازت دی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں امی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر وہ ماں تھی، کیسے پریشان نہ ہوتی؟ سب لوگ اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیٹی پر جملے کس رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، مگر پھر بھی وہ دل پر پتھر رکھ کے سب چپ چاپ سنتی رہی اور سب کو بتاتی رہی، میری بیٹی کی یہ خواہش تھی، اور پھر اس کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کیا ہوا، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ پھر اس کی رخصتی ہو گئی اور آج بھی وہ دونوں خاندان بہت خوش ہیں، اور وہ لڑکی آج بھی کہیں جاتی ہے تو پورے پردے میں جاتی ہے تاکہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ خدارا کسی پہ انگلی اٹھانے کی بجائے حق بات پہ اس کا ساتھ دیا کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ اس سے کسی کی زندگی ہی برباد کرنے کا فیصلہ سنا دیں۔ پردہ کرنا اور پردے میں رہنا اسلام میں بھی اس کا حکم ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں اپنی چھوٹی سوچ سے کسی کا دل اور زندگی خراب کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی گزارنے کی ہدایت دے، کامیابی والی زندگی دے اور عزت خوشی والے دن دے،
آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔